ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر آپ کو صحیح عقیدہ اہل سنہ کا جاننا ہے اور آپ کو اہل تشیع نے عقائد میں جو بدعات شامل کر دی ہیں ان کے رد کو پڑھنا ہے تو انتہائی ممتاز اور اعلیٰ درجے کی کتابوں میں سے ایک کتاب یہ لکھی ہے جس کی عبارت پڑھ کے سنا رہے ہیں، منہاج السنہ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ القدریہ۔ شیخ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَنَقُولُ مَا عُلِمَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ۔ دیکھو بھئی جو کچھ ہمیں خدا کی کتاب سے سمجھ آیا ہے، شیخ اپنی سمجھ کی بات کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ پچھلے علماء سابقین رحمہم اللہ، اور جو کچھ سنت سے ہم نے علم حاصل ہے، وَالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ، اور متواتر چیزیں جو نقل ہوتی آ رہی ہیں۔ متواتر کا بڑا درجہ ہوتا ہے، متواتر کا مطلب امت کا ایک گروہ قائم رہا اس پہ، اس بات پہ یا اس عمل پہ، جیسے 5 نمازیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے ثابت ہے نا۔ بہت سی احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہم تک متواتر ثابت۔ فرماتے ہیں کتاب 1، سنت 2 اور نقل متواتر 3، جو کچھ اس سے سمجھ میں آیا ہے من محاسن الصحابۃ و فضائلہم، ان تینوں میں ہم نے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق پڑھا ہے اور جو ان کے فضائل ہم نے ان میں پڑھے اور سنے ہیں، لا یجوز ان یدفع بنقول بعضها منقطع، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان فضائل کو، ان اعمال حسنہ کو، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں کو جو کتاب، سنت اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو چکی ہیں، ان کو رد کر دیں۔ کس سے؟ ایک ایسے تاریخی قصے اور کہانی سے جو تاریخی قصہ اور کہانی درمیان میں کئی واسطے کٹے ہوئے ہیں، 5ویں صدی میں پیدا ہوا ہے اور پہلی صدی کی باتیں کر رہا ہے۔ بھئی تمہارے پاس 4 صدیوں کے بعد اس کا کیا ثبوت ہے؟ تم کیسے یہ فضول بات کر رہے ہو؟ وَبَعْضُهَا مُحَرَّف، اور کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو صحیح تھیں اور اپنے پاس سے تحریف کر کے جھوٹ بول کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذمے تھوپ دی۔ وَبَعْضُهَا لَا يَقْدَحُ فِي مَا عُلِمَ، اور کچھ تو ایسی ہیں کہ ان میں کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ ہم کتاب اور سنت اور متواتر کو چھوڑ کے ان کی جھوٹی روایتیں قبول کریں اہل تشیع کی، یا جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ناقد ہیں، اور یا پھر ہم قبول کر لیں کہ جو کچھ نقل ہوتا چلا آیا ہے یہ ثابت ہے؟ بالکل نہیں، انقطاع ہے، درمیان میں کئی لوگ نہیں ہیں، صدیوں کے فاصلے ہیں تمہاری روایتوں میں۔ ایک آدمی 14ویں صدی میں بیٹھ کے پہلی صدی ہجری کے اکابر پہ تہمت لگاتا ہے تو کوئی پوچھے تو صحیح کہ تمہیں پتہ کہاں سے چلا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ 5ویں 6ویں صدی تک کی کتابیں بتا دے گا، اور پیچھے چلو نا۔ واقعہ تو پیش آیا تھا 2 ہجری میں، واقعہ تو پیش آیا تھا 200 ہجری میں، واقعہ تو پیش آیا تھا آج سے 1000 سال پہلے، اور جھوٹ بکتے چلے جا رہے ہو۔ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی عظمت ہے وہ یقینی ثابت ہے، قرآن یقینی ہے، قرآن میں تو شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم الراشدون، راشد ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، ہم انہیں خلافت دیں گے جو سابقون الاولون میں سے ہیں، ہم انہیں خلافت دیں گے جنہوں نے ہجرت کی ہے، ہم انہیں خلافت دیں گے جو بدر میں شریک رہے ہیں۔ اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خلافت کی بات کرتے ہیں، علی تو مہاجر ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ چیزیں جو یقینی طور پر ثابت ہیں، لا یزول بالشک، ان مشکوک روایات کو قبول کر لیں اور یقینی چیزوں کو چھوڑ دیں،
ہے کوئی ٹھکانہ عقل کا؟ شک بھی کبھی یقین کو زائل کرتا ہے۔ ایک آدمی یقینی طور پہ دوسرے کا بیٹا ہے، یقینی طور پہ نکاح کے گواہ موجود ہیں، اب جو کوئی سے شک ڈالنا شروع کرے کہ تمہارے باپ کا پتہ نہیں، تو یا تو یہ بچہ پاگل ہے، یا بے عقل ہے، یا بہت ہی صغر سنی ہے۔ کیا ہے آخر؟ جو چیز یقینی طور پر ثابت ہے اسے شک سے تم مٹا سکو گے؟ وَنَحْنُ قَدْ تَيَقَّنَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ما دل علیہ الکتاب، جو خدا کی کتاب کہتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ سچ ہے، والسنہ، اور سنت جو ہمیں بتاتی ہے وہ سچ ہے، واجماع السلف، اور ہمارے اسلاف کا اجماع جس پہ ہو گیا۔ مثلا انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کر لیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا طلحہ، معاویہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے، اور ان سے جو خطا ہوئی تھی وہ اجتہادی تھی، امت یہ طے کر چکی۔ اب کیا ضرورت ہے اس میں رکھنے ڈالنے کی؟ کیا ضرورت ہے ان مباحث کو پھر سے چھیڑنے کی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہشات کی پیروی کی جائے اور کتاب، سنت اور جو نقل متواتر چل رہی ہے اس کا انکار کر دیں، یقین کا؟ قد تیقنا، کیسا شیخ نے زبردست جملہ لکھا ہے رحمہ اللہ ونور اللہ مرکز، قد تیقنا ما دل علیہ الکتاب والسنۃ واجماع السلف قبلنا، ہمارے سلف کا اجماع جو ہو چکا، وما یصدق ذلک من المنقولات المتواترہ من ادلۃ العقل، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ شک کے مقابلے میں یقین کو ترجیح دی جائے گی۔ متواتر منقولات ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کی، وہ روایات جو صدیوں کے فاصلے ہیں، پتہ نہیں کون راوی ہے، پتہ نہیں کیا اس کا عقیدہ تھا، معلوم نہیں اس کے دل میں کیا خلش تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق، اس کو مان لو۔ اور وہ جو متواتر، ایک نسل دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، حتیٰ کہ تحریر ہو گئی، لکھا گیا، چھپ گیا، اب تک آ گیا، اس پہ نقد اور جرح سب کچھ ہو گئی، اس یقینی چیز کو چھوڑ دیں اور تمہاری مشکوک چیزوں کو قبول کر لیں۔ اور پھر چوتھی بات شیخ نے شامل فرمائی، شیخ نے کہا اور وہ چیزیں عین عقل کے مطابق، عین عقل کے مطابق، بالکل حالات دیکھ کے عقل انسانی تصدیق کرتی ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اگر خلافت کے لیے منتخب نہ کیا جاتا تو حالات دگرگوں ہو سکتے۔ تاریخ بتاتی ہے، کتاب و سنت کے علاوہ عقل بتاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی دوسری شخصیت اس وقت موجود نہیں تھی، خلافت انہی کے پاس جانی چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کو جو قتل کیا اور ان کے سر اڑا دیے، اس وقت یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا، وگرنہ امت کسی اور گمراہی کی طرف چل پڑتی۔ شیخ فرماتے ہیں یہ چاروں چیزیں، خدا کی کتاب، سنت، نقول متواترہ اور عقل، چاروں کیا بتاتی ہیں؟ من ان الصحابہ رضی اللہ عنہم افضل الخلق بعد الانبیاء، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خدا کی سب سے زیادہ پاکیزہ، برگزیدہ، چنے ہوئے بندے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی۔ فلا یقدح فی ھذا امور مشکوک فیہا، ہم ان کے بارے میں کسی ایسی روایت کو ماننے سننے کو تیار نہیں ہیں جو روایت خود مشکوک ہے، جس کی صحت میں شک ہے، جس کے صحیح ہونے کا کسی کو یقین بھی نہیں ہے۔ ہم ہرگز کسی ایسی روایت کو نہیں مانتے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اس شان کو گھٹاتی ہو جو کتاب، سنت، نقول متواترہ اور عقل سے ثابت۔ چار پائے کھڑے ہیں وہاں، اور یہاں ایک تنکا اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ حدیث تو ذرا مشکوک تم نے پڑھا کیا ہے یار؟ علم کتنا عظیم، مردہ قوم کا ایک مردہ فرد اٹھتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان پہ تنقید۔